रहीम السلام علیکم 7th کلاس آپ لوگ کیسی امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں پچھلی نشست میں ہم نے سیرت طیبہ کے میں پہلا جو تھا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مدنی معاشرے کا استحکام کے تفصیلی سوالوں کے جواب دیے تھے آج ہم غزوہ خندق کے بارے میں پڑھیں غزوہ خندق غزوہ کس کو کہتے ہیں اس جنگ کو کہ جس میں حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شمولیت ہوئی تھی اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں خندق اس میں اس جنگ میں خندق کھود کر لڑائی کی گئی تھی اس لیے اس جنگ کو کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے ہم غزوہ خندق بچوں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں کہ غزوہ خندق 5 ہجری کو شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے میں پیش آیا اس غزوے میں کافروں نے 1 مہینے تک مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رکھا محاصرہ یعنی اس کا گھیراؤ کیے رکھا اس کو اپنے قبضے میں لیے رکھا اس دوران ان کے بہت سے لوگ قتل ہوئے آخرکار وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے اور اس طرح اس جنگ کا اختتام مسلمانوں کی فتح پر ہوا انہوں نے جو تھا مدینہ منورہ اس کو اپنا محاصرہ کرے رکھا اور پھر آخرکار وہ ان کے بہت سارے لوگ قتل ہوئے اور مایوس ہو کر وہ واپس چلے گئے اور اس کا اختتام مسلمانوں کی فتح پر ہوا پھر اسباب ہیں اس جنگ کے اسباب کیا تھے کہ جنگ احد کے بعد قریش یہود اور عرب کے دیگر قبائل کے درمیان طے پایا کہ باہم مل کر اسلام کو ختم کیا جائے یعنی جنگ احد میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی جس کے بعد یہودیوں نے بھی اور عرب کے دیگر قبائل اور قریش مکہ نے اور پھر عرب کے دوسرے قبیلوں میں یہ طے پایا کہ ہم سارے مل کر اسلام کو ختم کریں گے ان میں وہ یہود قبائل شامل تھے جنہیں غزوات میں شکست کے بعد مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا گیا تھا یعنی مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا تھا اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے اور وہ بہت زیادہ بھڑکے ہوئے تھے مسلمانوں کے مدینہ منورہ میں آباد ہونے سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو خطرات لاحق ہو گئی تھی کیونکہ شام کا راستہ مدینہ منورہ سے گزر کر شام کے راستے میں ان کو جو تھا تجارت کے لیے مدینہ منورہ سے گزرنا ہوتا تھا پھر ہے کہ بعد میں مسلمانوں نے نجد اور دومات نجدل کو قبضے میں کر لیا اور ان کی عراق کے ساتھ تجارت کو بھی خطرات لاحق ہو گئے اور پھر یہ دیکھو بچوں کہ مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہوئی تو جب انہیں اپنی تجارت ختم ہوتی نظر آئی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ارد گرد کے قبائل کو جمع کر لیا یعنی وہ جب مسلمانوں کو شکست بچوں ہونا شروع ہو گئی پے در پے مختلف غزوات میں اور مختلف جنگوں میں تو ان کو جو تھی ان کی تجارت خطرے میں پڑ گئی ایک طرف سے جو شام کو راستہ جاتا تھا وہ کہ مدینہ منورہ سے نکل کر جاتا تھا اور وہاں پر جانے کے لیے وہ ڈر رہے تھے اور پھر انہوں نے نجد اور دومات النجدل کو قبضے میں کر لیا تھا مسلمانوں نے اور عراق کے ساتھ بھی ان کے جو تجارتی تعلقات تھے وہ بھی ختم ہوتے نظر آئے تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف ارد گرد کے قبائل کو جمع کر لیا واقعات غزوہ خندق کے لیے کافروں نے ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے لوگ شامل تھے ان کے پاس جنگی سامان اور سواریاں بھی بے شمار تھیں جنگی سامان ظاہر ہے وہ کفار تھے اور تجارت کا کام کرتے تھے ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا اس لیے ان کے پاس جنگی سامان جنگ کرنے کا سامان اور سواریاں یعنی اونٹ بیل اور گھوڑے وغیرہ بہت زیادہ تھے
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس ارادے کا علم ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ اس وقت مسلمان مجاہدین کی تعداد تقریباً 3000 تھی، یعنی کہاں وہ 10,000 اور یہ 3000، ان کے مقابلے میں 3000 مسلمان تھے صرف۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی حفاظت کی خاطر ایک خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ خندق کھودنے کا مشورہ دیا یعنی بچوں ایک مورچہ، خندق کس کو کہتے ہیں، مورچہ کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ بات اہل عرب کے لیے اگرچہ نہیں تھی، تاہم نبی کریم خندق جو تھی وہ اہل عرب کے لیے نئی بات تھی کہ خندق کھود کر ہم جو ہیں وہ جنگ لڑیں گے، لیکن تاہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ خندق کی کھدائی میں رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لوگوں کی طرح کام کیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جوش و خروش سے کام کرتے رہے، بہت دل و جان سے جوش و خروش، دل و جان سے 20 دن میں یہ خندق مکمل ہوگی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی اور 5 ہاتھ گہری تھی۔ 5 ہاتھ گہری یعنی اس کا نیچے تک تھی، اور پھر چوڑی اتنی تھی کہ ایک گھوڑ سوار چھلانگ لگا کر بھی اسے پار نہ کر سکتا تھا، یعنی اس کی چوڑائی کی حد اتنی تھی کہ گھوڑا سوار ایک بندہ اگر گھوڑی کی سواری کرتے ہوئے چھلانگیں لگا کر اس کو پار کرنے کی کوشش کرے تو اس سے پار نہیں ہو سکتی تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے ظاہر ہوئے، بہت سی کرامات ظاہر ہوئی۔ ایک موقع پر کھانے کی بہت کمی تھی، لیکن حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے تھوڑا سا کھانا بہت سے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ خندق کی کھدائی کے دوران آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسرا و کسرا کے محلات دکھائی دیے اور روم و فارس فتح ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارات اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنائی تو سب کے حوصلے اور بلند ہو گئے، یعنی سب کا مورل بہت زیادہ بلند ہو گیا، اور وہ لڑائی کے لیے بہت ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری۔ خندق کی کھدائی مکمل ہونے کے 3 دن بعد دشمن کی فوج مدینہ منورہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر رک گئی۔ ان کی مضبوط اور طاقتور فوج خندق کی وجہ سے نکارہ ہو گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں، عمرو بن عبدود اور اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب، نوفل بن عبداللہ اور پھر ابن ابی وہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا، یعنی کوئی کم چوڑی جگہ انہوں نے رکھی تھی، رہ گئی اور ادھر سے انہوں نے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود عرب کا مانا ہوا بہادر تھا، بہت زیادہ دلیر تھا، اسے 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے زوردار آواز میں گرجتے ہوئے چیلنج کیا، بہت اونچی آواز میں گرجتے ہوئے غصے میں چیلنج کیا، مسلمانوں تم میں کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ پھر وہ طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، آئے کوئی میرا مقابلہ کرے میں اسے جنت پہنچا دوں گا، یعنی نعوذ باللہ اسے شہید کر دوں گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ جب عمرو بن عبدود کے سامنے ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں علی بن ابی طالب ہوں، کہ میں علی ہوں اور ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ عمرو کہنے لگا، پھر تم میرے بھتیجے ہو،
مگر سنو میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، یعنی وہ بھی قریش قبیلہ قریش میں سے ہوگا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ تم میرے بھتیجے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مگر میں تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ اسے ایسے جرأت مندانہ یعنی دلیرانہ جواب کی توقع نہیں تھی۔ جواب وہ سننے کا اس میں توقع نہیں کرتا تھا کہ یہ اس طرح کا جواب مجھے ملے گا۔ طیش میں آ کر غصے میں آ کر گھوڑے سے کودا، گھوڑے سے چھلانگ اس نے لگائی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عبدود کے درمیان زوردار لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی اور وہ غالب آ گئے، یعنی وہ ان کو فتح نصیب ہوئی۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ دشمنوں کے دوسرے جنگ کرنے والے جو عمرو کے ساتھ آئے تھے، یہ ہولناک منظر دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ واپس بھاگ گئے۔ یہ خطرناک منظر، یہ خطرناک جو سین تھا وہ دیکھ کر اس قدر خوفزدہ ہوئے، بہت زیادہ ڈر گئے کہ واپس چلے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہادری۔ غزوہ خندق میں کفر کا ساتھ دینے میں بنو قریظہ بھی برابر کے شریک تھے، اگرچہ انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ جنگ کی حالت میں نہ صرف مسلمانوں کو ساتھ دیں گے بلکہ ان کا دفاع بھی کریں گے، یعنی ان کے ساتھ لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ یعنی ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن غزوہ خندق میں انہوں نے نہ صرف عہد توڑا بلکہ عملی طور پر اسلام دشمن جارحانہ کارروائیوں میں بھی شریک پائے گئے، یعنی اسلام کے خلاف جن لوگوں نے بھی جارحانہ کارروائیاں کے بہت زیادہ بہادرانہ تو نہیں کہیں گے، بہادرانہ جو بھی کام کیے تھے ان کے ساتھ شریک پائے گئے۔ مسلمان خواتین اور بچے ایک قلعے کے اندر جمع تھے۔ ان خواتین میں نبی کریم خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب یعنی جو کہ حضرت صفیہ جو کہ عبد المطلب کی بیٹی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ اچانک ایک یہودی قلعے کے احوال جاننے کے لیے، قلعے کے حالات دیکھنے کے لیے تیزی کے ساتھ دیوار پر چڑھ گیا۔ دیوار پر چڑھا تو اس موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلی اس یہودی پر جپٹ پڑی اور ایک موٹا سا ڈنڈا زور سے اس یہودی کے سر پر مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ تلوار لیے ہوئے چکرا کر گرا اور مر گیا۔ پھر آپ یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا، اور یہ دیکھ کر جتنے یہودی عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے قلعہ کے باہر کھڑے تھے بھاگ نکلے۔ پھر دوسری طرف جیسے جیسے کافروں کی فوج کا محاصرہ طویل ہوتا گیا، یعنی ان کا جو گھیراؤ تھا وہ ان کو زیادہ دن ہو گئے، بہت زیادہ مسلمانوں کو گھیراؤ میں لیتے ہوئے بہت دن ہو گئے، تو ان کی ہمت ٹوٹنا شروع ہو گئی، یعنی وہ تھک گئے، اتنے گئے کہ اکتا گئے، آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے اور وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگے، ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور لڑائی کرنے لگ پڑے اور بدگمان ہو گئے ان میں۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی، شدید آندھی چلی اور سردی بڑھ گئی، کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کی روشنیاں بجھ گئیں، اور بجھ گئی ساری صورتحال میں کافروں نے فرار ہونے میں ہی عافیت جانی کہ اپنی جان بخشی سمجھی، اپنی
اور واپس روانہ ہو گئے، عافیت یعنی خیریت جانے۔ پھر بالکل 22 ذی القعدہ کے دن لشکر کفار میں سے کوئی ایک باقی نہ رہا اور شدید جانی و مالی نقصان کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اور پھر نتائج ہیں، غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کافروں کے 8 سے زیادہ افراد قتل ہوئے۔ مالی نقصان بہت زیادہ تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی، شاندار کہ مسلمانوں نے اس جنگ کو جیت لیا تھا، جس میں خندق کھودنے کی شدید تدبیر بہت کام آئی، یعنی خندق کو کھودنے کی جو تدبیر تھی، جو کوشش تھی، وہ کام آئی۔ مشرکین اس جنگ کے اثرات سے کبھی باہر نہ نکل سکے اور دوبارہ کبھی مسلمانوں کے مقابلہ کرنے کے قابل نہ ہوئے۔ آخرکار سرزمین عرب سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ پھر بنو قریظہ کے یہودیوں نے اس جنگ میں مسلمانوں سے غداری کی تھی اور میثاق مدینہ کو توڑ دیا تھا، اس لیے اس جنگ میں یہ بات بھی واضح ہو گئی، یعنی یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہودیوں پر اعتماد کرنا درست نہیں، اعتبار کرنا درست نہیں۔ اور پھر غزوہ خندق سیرت طیبہ کا ایک اہم غزوہ ہے۔ اس غزوے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس میں بہت سے دروس اور نصیحتیں موجود ہیں، بہت سے درس دیے گئے ہیں اور نصیحتیں، اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، مشورہ، ایک دوسرے کی رائے لینا اور تدبیر یعنی کوشش کرنا اور عزم، ہمت، ثابت قدمی اور ڈٹے رہنا، اطاعت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی ان کی پیروی کرنا، اطاعت رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور مدد الہی اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور جذبہ جہاد ایسے عناصر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس غزوے میں شاندار فتح سے ہمکنار کیا، شاندار فتح نصیب ہوئی۔ عناصر یعنی ایسے پہلو ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو اس غزوے میں شاندار، بہت ہی زیادہ، بہت اچھی اور شان و شوکت والی فتح، یعنی شان و شوکت والی جو کامیابی سے ہمکنار کیا، کامیابی عطا کی۔ پھر آگے مشق ہے بچوں، مشق میں ہم نے پہلا سوال ہے مشق کا، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ غزوہ خندق پیش آیا 3 ہجری میں، 4 ہجری میں، 5 ہجری میں، 5 ہجری میں اور پھر نمبر 2 ہے کہ غزوہ خندق میں کھودی گئی خندق کی لمبائی تھی 5 کلومیٹر، 6 کلومیٹر، 7 کلومیٹر، 8 کلومیٹر، 5 کلومیٹر۔ اور پھر غزوہ خندق میں کافروں کا سپہ سالار تھا ابو جہل، ابو سفیان، عبداللہ بن ابی، عقبہ بن ابی معیط۔ کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ پھر نمبر 3 ہے کہ غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا عمرو بن عبدود کو، امیہ بن خلف کو اور مرہب کو اور اکرمہ بن ابی جہل کو۔ کس کو؟ عمرو بن عبدود کو۔ پھر آگے ہے غزوہ خندق کے موقع پر میثاق مدینہ سے انحراف کیا، کنہوں نے؟ بنو اوس نے، بنو خزرج نے، بنو نقیر، بنو نذیر نے اور بنو قریظہ نے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کا لیسن یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ میرا لیسن کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور سبسکرائب کریں اور میرا لیسن شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں، اس کو اسکپ مت کریں۔ اللہ حافظ۔